اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں۔ اگر کسی نے جائز مراد مانگنی ہے جو پوری نہ ہوئی ہو تو ہر نماز کے بعد مرد حضرات مسجد میں اور جو عورتیں ہیں وہ گھر میں ہی سورۃ الفاتحہ اس طریقے سے پڑھیں جو طریقہ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ ناظرین، نہایت ہی آسان عمل ہے۔ آپ نے یہ عمل سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے وہ مراد، وہ حاجت مانگنی ہے جس کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دلی مراد فوراً قبول کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام دکھ درد دور کر دے گا انشاءاللہ۔ اور یہ گارنٹی ہے کہ جو عمل یہ کرے گا انشاءاللہ اسے فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روح سے یہ وظیفہ بتایا جا رہا ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیں تاکہ ثواب ہو۔ ناظرین، یہ قرآنی صورت کا انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے رزق کی بارش بھی ایسے ہوگی کہ آپ خود دنگ رہ جائیں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ اس عمل کو جس بھی بھائی نے، جس بہن نے پڑھا، انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا عمل نوٹ کر لیں۔ ناظرین، اس سورۃ الفاتحہ میں 7 آیتیں ہیں۔ 3.5 آیتیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور 3.5 آیتیں بندے کے لیے ہیں۔ بلکہ کتابوں میں ملتا ہے کہ ابلیس بھی 4 مرتبہ رویا تھا اور اس نے باقاعدہ آنسو بہائے تھے۔ ایک اس وقت جب اس پہ رب کی لعنت ہوئی، دوسرا اس وقت جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، تیسرا اس وقت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا گیا، اور چوتھا ناظرین اس وقت جب یہ سورت یعنی سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کس قدر طاقتور اور فضیلت والی صورت ہے۔ ناظرین، یہ صورت ابلیس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کی دعا سب سے زیادہ نفع بخش اور عمدہ قرار پائی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بندے کو اس سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے اور اس کو اپنی زندگی پر اور گناہوں سے چھوڑنے پر مدد کر دے تو دنیا آخرت میں کوئی برائی اسے چھو نہیں سکتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے۔ قرآن کریم میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہی لکھی گئی اور نماز میں قرأت بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ ناظرین، اس سورت کا نام ام الکتاب بھی ہے اور اس سورت کا نام سورۃ الشفاء بھی ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، بلکہ یہ سورۃ الفاتحہ ہر مسئلے کا حل ہے اور ہر بیماری کا علاج ہے اور ہر بیماری کی دوا ہے۔ لہٰذا آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ ہے یا اگر آپ نے کوئی جائز مراد مانگنی ہے جو پوری نہ ہوئی ہو تو ہر نماز کے بعد سورۃ الفاتحہ اس طریقے سے پڑھیں کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں تو 21 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں۔ اس کو پڑھتے رہیں جب تک 21 بار مکمل نہ ہو جائے۔ سورۃ الفاتحہ مکمل پڑھ کر سجدے میں سر اٹھا لیں اور آپ نے سورۃ الفاتحہ کو سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے وہ مراد، وہ حاجت مانگنی ہے جس کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دلی مراد، ہر دعا فوراً قبول ہوگی۔ جب ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، مشکلات میں گھر جائیں یا بھنور میں پھنس جائیں تو سجدوں کے ذریعے ہی رب کو راضی کیا کیجیے۔ سجدہ ناظرین ہر پریشانی کا علاج ہے، بلکہ سجدہ تو ایسی عبادت ہے جس
پر ساری کائنات کا اتفاق ہے۔ لہٰذا آج کا یہ سجدے کا عمل آپ کریں اور کمالات خود دیکھیں۔ سخت حاجت کے لیے اور قحط سالی دور کرنے کے لیے سجدے میں سر رکھ کر سورۃ الفاتحہ کی یہ آیت کا عمل بہت ہی مجرب ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے قریب ترین حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ مسلمان تو دوران سجدہ زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے پر آسمان کی بلندیوں اور وسعتوں میں پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا آج کا یہ عمل اس وقت کریں جب آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، آپ مشکلات میں گھر جائیں، آپ بھنور میں پھنس جائیں، تو دن میں کسی بھی وقت گھر یا مسجد کے صحن میں قبلہ رو ہو کر سجدے میں سر رکھ کر سورۃ الفاتحہ کی یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین 21 بار پڑھیں۔ انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی جلد پوری ہو جائے گی۔ مقصد کے حصول تک عمل کو روزانہ جاری رکھیں، کیونکہ اللہ تعالی سجدے کے دوران کرنے والوں کے قریب ہوتا ہے اور وہ راز و نیاز کی باتیں کرنے والوں کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالی سے امید لگانے والوں کی اللہ لازمی سنتا ہے۔ جو بھی اللہ کے قریب ہو تو وہ اللہ کے ہاں وافر نوازشیں اور بلند مقام پاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے متعلق علامہ ابن حکیم کا عمل بھی ناظرین نوٹ کر لیں۔ علامہ ابن حکیم فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کہیں بھی درد ہے، آپ نے اس درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ یہ سورت پڑھنی ہے جو بتائی گئی ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ پوری پڑھنی ہے، 7 مرتبہ پڑھیں اور پھونک دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی دن میں 2 مرتبہ اگر اس عمل کو کریں تو آپ کو پہلی بار میں ہی احساس ہو جائے گا کہ آپ کو آرام آ رہا ہے، لیکن اگر دن میں 1-2 مرتبہ یہ عمل کر لیں تو آپ کو جلدی آرام آ جائے گا۔ اگر آپ اول و آخر درود شریف بھی ملا لیں تو پھر مزے ہی اپنے ہیں، یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے اور سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ ناظرین یہ طب نبوی میں سے ہے کہ اگر آپ 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر درد کی جگہ پر پھونک مار دیں یا پانی پر دم کر کے پی لیں تو انشاءاللہ اس درد سے آپ کو خلاصی ملے گی۔ ناظرین حقوق العباد لازمی پورے کیجئے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کی تلفی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ پاک اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے انہیں معاف نہیں فرمائے گا، ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ یا جزاک اللہ ضرور مینشن کر دیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔